بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان پر یہ 5 نشانیاں اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنانے میں دیر نہیں کرتا۔ کب، کیوں اور کیسے کسی انسان کا وقت بدل جائے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو، برے وقت سے اچھا وقت شروع ہونے والا ہو، تو ایسے انسان پر اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی آپ اس بات کا کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے تو یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی 5 ایسی خاص نشانیاں کے بارے میں بتانے والی ہوں جو کسی انسان پر اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ عن قریب اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، کیا کوئی انسان جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلنے اور اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے 5 نشانیاں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، اور اس کا نیک اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا علی، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں؟ اس بات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں یہ ہے۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ آپ نے فرمایا، جب کسی انسان کی آنکھیں نماز فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں بستر کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، یا اسے ایسا محسوس ہونے لگے کہ اس کا رب اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ ناظرین، اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس پر کامیابی اور کامرانی دروازہ کھلنے والا ہے۔ اسے زندگی میں ایک نیا اور روشن راستہ ملنے والا ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے، نماز فجر کے وقت اٹھنے والوں کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے، ناظرین، اور ان کو اپنی رحمت میں گھیر لیتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ بھی نماز فجر کے وقت کھلنا شروع ہو جائیں اور آپ کے دل میں بھی عبادت کا شوق پیدا ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا بھی وقت بدلنے والا ہے۔ تو اب آئیے گا نمبر 2، جس کو اللہ تعالیٰ کا دین سمجھ آنا شروع ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے خود نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا علم تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کا علم صرف اسی شخص کو عطا کرتا ہے جسے وہ پسند فرما لیتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اور پھر فرمایا، علم ایک نور ہے، خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور خدا جس دین کا علم عطا کرتا ہے، اور خدا جسے دین کا علم عطا کر دے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔
پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا دل ذکر الہی کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ ناظرین، اب آئیے گا نمبر 3، آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا محبوب، اپنا پیارا بناتا ہے تو پریشانیوں اور مصیبتوں سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ خدا اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس مصیبت میں صبر اور شکر سے کام کر لیتا ہے یا میری ناشکری کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو اسی دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا۔ اور جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جائیں اور یہ سوچنے لگ جائیں کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہوا، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں، یہ پریشانیاں اور مصیبت آخر میرے ہی مقدر میں کیوں ہیں؟ لوگ اکثر دکھ اور پریشانی کی حالت میں ایسا سوچتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، ایک مسلمان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوس کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کو ناپسند فرماتا ہے۔ اسے ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے کئی زیادہ دکھ، درد اور مصیبت میں مبتلا ہیں، تاکہ اس کا درد کم ہو جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، ہر وقت کہتے پھرتے ہو اللہ تعالیٰ انسان سے بہت محبت کرتا ہے، اگر اللہ تم سے محبت کرتا تو تمہیں اتنی مار کیوں پڑتی؟ اس پر حضرت بلال نے فرمایا، اے شخص، جب تم بازار میں برتن خریدنے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا بجا کر دیکھتے ہو کہ یہ کتنا مضبوط ہے۔ بس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے آزمایا تھا۔ جب میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر کھڑا اترا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا کیا کہ جس کے لیے دوسرے لوگ آج تک ترستے ہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت بلال حبشی وہ صحابی ہیں جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے آگے کسی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون ہے جس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت بلال حبشی ہے۔ پھر اللہ کے نبی جب معراج کے سفر سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ آپ ہی نے مجھے بتایا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اسی لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں۔ جب میں باوضو ہو جاتا ہوں تو فوراً ہی نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کر لیتا ہوں تو پھر 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں لیکن قدموں کی آہٹ عرش تک سنائی دیتی ہے۔ تو اے شخص، یاد رکھنا، آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی نشانی ہے۔ تو تم پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، چہرے پہ رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر سدابیاں رونق آنے لگ جائیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد ہی اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔
اللہ ताला जिस इंसान को अपना महबूब बनाता है, जिस बंदे को अपना महबूब बनाता है, तो उसके चेहरे पर नूर आने लगता है। उस नूर की वजह से उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। ऐसा इंसान फिर हर वक्त दुनिया के सामने खुशी का इजहार करता है, बल्कि ऐसे लगने लग जाता है कि उस इंसान से बड़ा पुरसुकून इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं है। ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई गम उसे कभी होकर भी नहीं गुजरा। वह हर वक्त हर हाल में खुश नज़र आता है। उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई देती है और वह अपने गुस्से पर काबू पाने लग जाता है। तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में अब खुशियों की बारिश होने वाली है, क्योंकि उसका वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा अता फरमाता है। मेरे प्यारे नाज़रीन, अब आइएगा नंबर 5, कनाअत करना। प्यारे नाज़रीन, कनाअत का मतलब है हलाल तरीके से जितना मिल जाए उसी पर राज़ी रहना, ज़्यादा हिर्स और लालच से हमेशा बचते रहना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, एक शख्स कनाअत व सरमाया जो कभी ख़त्म नहीं होता। कनाअत करने से खर्चों में कमी आ जाती है, जिससे माल और रिज़्क में इजाफ़ा होता है। कनाअत की वजह से इंसान के दिल से हिर्स और लालच ख़त्म हो जाता है। फिर जब उसके पास ज़्यादा माल आ जाता है तो वह उसे गरीबों और मिस्कीनों में बांटना शुरू कर देता है। जब कोई इंसान अपना माल गरीबों और मिस्कीनों में बांटने लग जाता है तो अल्लाह ताला उस शख्स पर अपने गैब के खजानों के मुंह खोल देता है। देखते ही देखते उसका वक्त बदलने लग जाता है, उसका दिल रोशन हो जाता है। ऐसा शख्स फिर कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करता, बल्कि कहता है अल्लाह जो भी करता है बेहतर ही करता है। तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, ए जिब्राइल, मैंने इस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, तुम भी इसे अपना महबूब बना लो कि ये बंदा अब अल्लाह ताला का महबूब बन चुका है। इस मनादी को सुनकर सातों आसमान के फरिश्ते भी इस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ये ऐलान करता है, फला शख्स अल्लाह का महबूब है, आसमान के तमाम फरिश्ते उसे मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम भी उसे मोहब्बत करो। फिर अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक़ात में उसके लिए मोहब्बत पैदा कर देता है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, जिस इंसान को इन 5 निशानियों में से अगर एक निशानी भी देखने को मिल जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द उसका वक्त शुरू होने वाला है। जी हाँ नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, बुरे वक्त से हमें हमेशा बचाए रखे और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नाज़रीन, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आगे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।